السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس عجائب القرآن کا باب نمبر 28۔ سامری کا بچھڑا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب یعنی توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، جس کا مفہوم ہے، یعنی جب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ، موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچھڑا بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچھڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا عز و جل کی دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچھڑا ہے، لہذا تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بجتجو ہو کر اس بچھڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑکائے گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام خدا عز و جل سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچھڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں توریت شریف کو زمین پر ڈال دیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، کہا اے میری ماں، جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسانا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر
اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ مذکورہ بالا قرآنی واقعے سے خاص طور پر 2 سبق ملتے ہیں۔ اس سے علماء اکرام کو یہ سبق ملتا ہے کہ علماء اکرام کو کبھی اپنے مذہب کی عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ سامری نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اسی طرح اگر علماء اہل سنت اپنی قوم کی ہدایت و خبر گیری سے غافل رہے گے تو بد مذہبوں کو موقع مل جائے، ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک میں جب یہ اثر تھا کہ بچڑے کے منہ میں پڑتے ہی بچڑا بولنے لگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک میں بھی خیر و برکت کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ لہذا خدا کے نیک بندوں کے غبار آلود قدموں کو دھو کر مکانوں میں پانی چھڑکنا، جیسے کہ بعض خوش عقیدہ مریدین کا طریقہ ہے، یہ کوئی لغو اور بیکار کام نہیں، بلکہ اس سے فیوز و برکات اور فوائد حاصل ہونے کی امید ہے، اور یہ شرعاً جائز ہے۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 28۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔